زندگی کے ساتھ تعلق ہے اور بعض ایسے قوانین ہیں جن کا اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ سب قوانین پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورت کی ابتدا میں قوانین کی عظمت اور اہمیت کو دلوں میں بٹھانے کے لیے ارشاد فرمایا، سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ یہ عظیم الشان صورت ہم نے اس کو نازل کیا اور اس کے احکامات کو ہم نے فرض کیا ہے۔ اس کے بعد چند قوانین ہیں جی۔ پہلا قانون، زنا کرنے والا مرد ہو یا زنا کرنے والی عورت ہو، ان کو 100 کوڑے مارے جائیں، اور اس کوڑے مارنے میں تمہارے دل میں نرمی نہیں آنی چاہیے، اور یہ سزا ان کو بند کمرے میں نہیں بلکہ لوگوں کے سامنے دینی چاہیے۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ قرآن نے جو قوانین اور سزائیں بیان کی ہیں ان کی حکمت پر غور کریں۔ فرمایا کہ سامنے لوگوں کے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، وجہ صرف اتنی ہے تاکہ باقی لوگ عبرت حاصل کریں اور اس گناہ سے بچ جائیں۔ سزا کا مقصد یہ نہیں، ہمارے ہاں سزا ہوتی نہیں ہے، اگر کسی کو کوئی سزا ہوئی بھی ہے تو بند کمرے میں اس کو مارا جاتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے جس پر بھگتتی ہے چلو اس کو تو سزا ہوتی ہے، عوام باقی جو ہے ان کو عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ جبکہ شریعت کے کہنا یہ ہے کہ سزاؤں کا مقصد یہ ہے کہ باقی لوگوں کو عبرت حاصل ہو تاکہ معاشرے سے ان جرائم کا خاتمہ کیا جائے، لیکن جس طرح ہمارے ہاں سزا دی جاتی ہے وہاں خاتمہ ممکن نہیں۔ اس کے بعد آگے فرمایا زنا کرنے والا اور شرک کرنے والا، اسی طرح زنا کرنے والی اور شرک کرنے والی، ان کا آپس میں نکاح کرو۔ کیوں کہ اس نے اپنی ایک جائز جگہ کو چھوڑ کر حرام جگہ پر منہ مارا ہے، اور شرک کرنے والے نے بھی رب کا دربار چھوڑ کر غیر کا دربار اختیار کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں دونوں بغیرتی میں برابر ہیں، لہٰذا یہ آپس میں نکاح کریں، باقی ایمان والے ان سے نکاح مت کریں۔ اس کے بعد آگے حد قذف ہے جی۔ حد قذف یہ ہے کہ ایک شخص کسی پر زنا کی تہمت لگاتا ہے، چاہے مرد پر چاہے عورت پر، اس کو چاہیے کہ 4 گواہ پیش کرے۔ اگر 4 گواہ نہیں ہیں تو جس نے الزام لگایا ہے شرعاً یہ جھوٹا ہے، اور اس کو 80 کوڑے مارے جائیں تاکہ آئندہ کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور نہ ہو۔ آپ اندازہ فرمائیں کتنا سخت قانون ہے کسی مسلمان کی عزت پر حملہ آور ہونا، اور آج ہم محض شک کی بنیاد پر لوگوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے ہیں، اور بہت عام ہے ہمارے معاشرے میں، فلانا بندہ ایسا فلانا ایسا، تو نے دیکھا ہے؟ دیکھا تو نہیں ہے، فلاں کہہ رہا تھا فلاں کہہ رہا تھا، سنی سنائی باتوں پر یا محض شک کی بنیاد پر کسی شخص کے بارے میں تہمت لگانا اور الزام لگانا اور اس کی عزت کو اچھالنا اتنا بڑا جرم ہے کہ شریعت نے 80 درے مارنے کا کہا ہے۔ آپ غور فرمائیں، جس نے زنا کیا ہے اور وہ واقعتاً مجرم ہے اس کو 100 کوڑے مارنے کا کہا گیا ہے، جس نے بغیر ثبوت کے کسی کے بارے میں بات کی ہے اس کو 80 کوڑے مارنے کا کہا گیا ہے۔ اب 100 اور 80 قریب قریب ہی ہیں نا، معلوم ہوا جس نے زنا کیا اور جس نے بغیر تحقیق کے کسی پر تہمت لگائی، یہ دونوں گناہ میں قریب قریب ہی ہیں، کوئی اتنا بڑا فرق نہیں ہے۔ دوسرے کا گناہ نظر آتا ہے اور اپنی بات نظر نہیں آتی، یہ بھی جرم ہے بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بات کرنا۔ اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد لعان کا مسئلہ ہے جی۔ لعان سے مراد یہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ نہ کرے ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر محرم کو بدکاری کرتے ہوئے دیکھے تو کیا کرے، اس کو کہتے ہیں لعان کا مسئلہ۔ وہ یہ ہے کہ شرعی طور پر یہ تو قانون مسلم ہے کہ ہر بندے کو خود سزا دینے کا اختیار نہیں ہے، یعنی انفرادی طور پر مثلا میں کسی کو درے مارنا شروع کر دوں، ہاتھ کاٹنا شروع کر دوں، یہ انفرادی طور پر نہیں، یہ قوانین ہیں، یہ حکومتی کام ہے۔ اب ایک آدمی نے اپنے گھر والوں کے ساتھ دیکھا تو وہ جا کر
رجوع کرے گا عدالت میں کہ جناب میری اہلیہ نے جرم کی ہے، اگر وہ مان جاتی ہے تو واقعتاً پھر تو اس کو سزا ملے گی، رجم کی سزا جو شادی شدہ کی سزا ہے۔ لیکن اگر وہ کہتی ہے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اب لعان ہوگا۔ لعان کیا ہے جی؟ سنیے ذرا، بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فشہادت احدہم اربع شہادات باللہ، وہ آدمی جس نے اپنے اہل خانہ پر الزام لگایا ہے وہ 4 قسمیں کھائے گا اللہ کے نام کی، اور 4 دفعہ قسم کھا کے کہے گا کہ بے شک میں سچ کہہ رہا ہوں، اور 5ویں دفعہ کہے گا اگر میں جھوٹ بولوں نا میرے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کو کہتے ہیں لعان۔ اب اگر اس نے یہ 4 قسمیں کھا لی اور 5ویں دفعہ لعنت کر لی، اب دوبارہ عورت سے پوچھا جائے گا اب بتا، اب بھی اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ہے، اس کو سزا ملے گی مان لینے کی، لیکن وہ اب بھی کہتی ہے کہ نہیں جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹی قسمیں کھائی ہیں، پھر اس کو کہا جائے گا اب تو قسمیں کھا۔ پھر وہ 4 دفعہ قسم کھائے گی اللہ کے نام کی، اور قسم کھا کر کہے گی شوہر میرا جھوٹ بول رہا ہے، اور 5ویں دفعہ کہے گی اگر وہ سچا ہو تو میرے اوپر اللہ کا غضب نازل ہو۔ اگر دونوں نے قسمیں کھا لی، شوہر نے بھی کھا لی بیوی نے بھی کھا لی، اب دنیا کی عدالت ان کا فیصلہ نہیں کر سکتی، اب یہ ہے ان کے درمیان جدائی کر دی جائے اور فیصلہ قیامت پر چھوڑا جائے گا۔ دنیا میں سزا کسی کو نہیں ہوگی، کیونکہ اب کوئی اور ثبوت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور پرکھنے کا ذریعہ نہیں ہے، تو لعان کا مسئلہ بیان ہوا۔ اس کے بعد جناب واقعہ افک ہے جی، بار والوں کو ذرا خاموش کروائیں نا ذرا جی، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک ان کو اتنا سمجھ نہیں ہے کہ جب قرآن بیان ہو رہا ہو تو سب سے بڑا عمل یہی ہے، جب اللہ کی بات ہو رہی ہو سب سے بڑا عمل ہے۔ ذکر اذکار بھی علماء کہتے ہیں اس دوران کرنا جائز نہیں ہے، اس دوران اور کوئی عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ تو بہت اہم مسئلہ ہے جی واقعہ افک، بہت ہی سیرت کا ایک اہم باب ہے، اور میری اور آپ کی امی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عفت اور پاک دامنی کا بیان ہے۔ متوجہ ہو کر سننا۔ ہوا یوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر جاتے تھے، ازواج مطہرات میں سے قرعہ ڈال کر کسی ایک کو ساتھ لے جاتے تھے۔ غزوہ بنو مصطلق کے موقع پر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس آ رہے، راستے میں پڑاؤ ڈالا، لوگ قضاء حاجت کے لیے چلے گئے، ظاہر بات ہے مردوں سے عورتوں نے بہت دور جانا تھا، تو حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئی۔ اس دوران ان کے گلے میں ایک ہار تھا، وہ کہیں گر گیا، واپس آئیں، دیکھا کہ وہ ہار نہیں ہے، دوبارہ چلی گئی اس ہار کو تلاش کرنے کے لیے۔ ایک تو بہت دور جگہ گئی تھی، دوسرا پھر یہ دوسرا چکر پڑ گیا، تیسری بات وہاں ہار آگے کوئی پکڑ کے تو نہیں بیٹھا تھا نا کہ لے کے آنا تھا، صرف ڈھونڈنا تھا، اس کے ڈھونڈنے میں بڑا ٹائم لگ گیا۔ اتنے میں جو پڑاؤ کا وقت تھا، انتظار تھوڑی بہت ہی ہوتی ہے، لوگ قضاء حاجت سے فارغ ہو جائیں، وہ ٹائم پورا ہو گیا، لوگ واپس آ گئے، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ چلو بھائی کوچ کرو۔ اور ذہن میں یہ تھا کہ سب آ گئے ہوں گے تو ظاہر ہے حضرت عائشہ بھی آ گئی ہوں گی۔ وہ اونٹ کے اوپر پردہ سا لگا ہوتا تھا، ہودج، جس کے اندر ام المومنین ہوتی تھی، تو چند صحابہ نے پکڑ کے اونٹ پر رکھ دیا، وہ محسوس ہی نہ کیا کہ اندر آپ موجود نہیں ہیں۔ اب جناب انہوں نے اوپر رکھ دیا، قافلہ روانہ ہو گیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ ادھر ہار ڈھونڈ رہی ہیں، اور ادھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام روانہ ہو چکے ہیں۔ اب کیا ہوا جی، آگے جا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چونکہ جا رہے ہیں، سیدہ عائشہ واپس پلٹی، آ کر دیکھا کہ قافلہ تو روانہ ہو چکا ہے۔ اب ایک صورت یہ تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قافلے کے پیچھے دوڑتی، چلو کہیں راستے میں مل جائیں گے۔ اس میں پھٹکنے کا اور جنگل کے راستے کا 100 خدشات تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا حکمت بھرا فیصلہ فرمایا کہ بجائے اس کے کہ میں پیچھے بھاگوں، میں ادھر ہی بیٹھ جاتی ہوں، ظاہر ہے آگے جا کر تو کہیں تو حضور دیکھیں گے نا کہ آپ
نہیں ہیں اس ہودج میں، تو پھر واپس مجھے ڈھونڈنے کے لیے جب آئیں گے تو یہاں تو ضرور دیکھیں گے تو میں مل جاؤں گی۔ آپ ادھر ہی بیٹھ گئیں بلکہ لیٹ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب بھی قافلہ روانہ ہوتا ایک بندے کی ڈیوٹی لگاتے کہ تم نے بعد میں اس جگہ کا راؤنڈ لگانا ہے، بعض دفعہ کوئی چیز گری پڑی رہ جاتی ہے، کوئی سامان رہ جاتا ہے، وہ اٹھا کر لے آنا۔ اس دفعہ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ وہ جو قافلہ روانہ ہوا حضرت عائشہ وہاں آ کر بیٹھ گئی یا لیٹ گئی، اتنے میں حضرت صفوان اپنی ڈیوٹی کے مطابق آئے دیکھنے کے لیے کہ کوئی چیز گری پڑی ہو تو میں اٹھا لوں۔ دیکھا کہ ام المومنین موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے صفوان جیسا شریف بندہ کو نہیں دیکھا، اس نے آ کر میرے ساتھ اور کوئی بات نہیں کی، صرف انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اوہ حضرت اماں جی یہاں پہ رہ گئی ہیں، بس پھر چپ کر کے سواری میرے قریب بٹھا دی، میں چپ کر کے اس کے اوپر بیٹھ گئی، اس نے آگے نکیل پکڑی اور چپ کر کے روانہ ہو گیا، اور دوپہر کے وقت جہاں حضور پہنچے تھے وہاں جا کر ہم بھی مل گئے۔ واقعہ تو اتنا سا ہی تھا، اور سفر میں ایسے واقعات پیش آ جایا کرتے ہیں۔ آج کل کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی کئی دفعہ ایسے واقعات پیش آئے ہیں، لوگ حج پہ جاتے ہیں، ان کے مرد گم ہو جاتے ہیں، عورتیں گم ہو جاتی ہیں، بڑے مسائل ہوتے ہیں۔ بہرحال اس وقت یہ واقعہ پیش آیا اور ایسا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس موقع پر اس واقعے کو دلیل بنا کر منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی رئیس المنافق نے ایک بہت بڑا بہتان گھڑ لیا، اور معاذ اللہ نعوذ باللہ ثم معاذ اللہ اس نے یہ کہا کہ عائشہ صدیقہ اور صفوان جان بوجھ کر پیچھے رہ کر گئے تھے اور ان کے ارادے ٹھیک نہیں تھے، سب کو استغفر اللہ۔ یہ بہت بڑا بہتان تھا، اور یہ بہتان صرف سیدہ عائشہ پر نہیں تھا، یہ در حقیقت تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ تھا، کیونکہ بیوی شوہر کی عزت ہوتی ہے نا۔ بہرحال یہ بہتان لگا دیا گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے، جو اس بندے کا غلط نیت ارادہ نہ وہ سوچتا بھی نہیں ہے اس طرف، انہوں نے سوچا بھی کوئی نہیں۔ اتفاق کی بات حضرت عائشہ فرماتی ہیں وہاں سے واپس آیا تو مجھے بخار ہو گیا۔ حضرت عائشہ کو کیا ہو گیا جی؟ بخار ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی میں کہ لوگوں نے یہ باتیں بنا دی ہیں، اور حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہیں میرا اس طرف تو دھیان ہی کوئی نہیں، طبیعت بھی خراب ہو گئی، کوئی سمجھ نہ آئے، اور یہ بخار بھی کافی لمبا ہو گیا، کم و بیش مہینے کے لگ بھگ عرصہ گزر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لاتے، وہ پہلے والی بات چیت کا انداز نہیں تھا، لیکن اب مجھے پتہ بھی کوئی نہیں ہے، میں تو بیماری کی وجہ سے مجھے سمجھ آئی کہ شاید مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے۔ بہرحال کافی عرصے بعد حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ہم باہر عورتیں رات کو قضاء حاجت کے لیے جاتی تھیں، جا رہی تھیں تو ایک عورت ام مستح، حضرت مستح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ، وہ ساتھ تھیں، ان کا پاؤں پھسلا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی، مستح کا ناس ہو میرا پاؤں پھسل گیا۔ تو میں نے کہا اماں جی آپ اپنے بیٹے کو بد دعا دے رہی ہیں؟ تو کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں مستح میرا بیٹا تیرے بارے میں کیا کہتا ہے؟ میں نے کہا جی میرے بارے میں آپ کا بیٹا کیا کہتا ہے؟ کہا وہی کہتا ہے جو باقی لوگ کہتے ہیں۔ کہا باقی لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا نا باقی لوگ کیا کہتے ہیں۔ کہا تو جو کوئی پتہ نہیں تیرے بارے میں مہینہ ہوا مدینہ میں کیا باتیں چل رہی ہیں؟ کہا مجھے تو کوئی پتہ نہیں کیا وہ کہتے ہیں، کیا باتیں چل رہی ہیں۔ تو انہوں نے حضرت عائشہ کو ساری بات بتائی کہ یہ بات چل رہی ہے تیرے بارے میں، تجھے پتہ ہی کوئی نہیں۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں آپ خود سوچ لیں کہ پھر کیا ان کے دل پر گزری ہوگی، ایک بیماری طویل گزاری ہوئی تھی اور پھر یہ تہمت کا سن کر کیا دل پر گزری ہوگی۔ بہرحال حضرت عائشہ فرماتی ہے میں گھر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت چاہی اور اپنے بابا کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ گئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر، اپنے والد صاحب کے گھر، اور وہاں دیکھا تو وہ تو پہلے پریشان تھے، ان کو تو پتہ تھا لیکن مجھے نہیں پتہ تھا۔ اس موقع پر ایک تو عبداللہ بن ابی منافق تھا جی، توجہ ہے سب حضرات کی، جس نے یہ بہتان تراشا تھا، ایک اس کے منافق ساتھی تھے جو اس بہتان کو پھیلا رہے تھے، ایک مسلمانوں کا وہ طبقہ تھا جو یہ بات سن کر چپ کر گیا تھا، پہ جی ہم کیا کہیں،
ہم تو اس بارے میں کچھ نہیں کہتے۔ ایک وہ طبقہ تھا جو رد کر رہا تھا کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن ایک خاموش رہنے والا طبقہ بھی تھا۔ 3 مسلمان ایسے تھے جو باوجود اس کے مخلص تھے اور سچے صحابی رسول تھے، لیکن اس کے باوجود وہ بھی منافقوں کی باتوں سے متاثر ہو کر اس الزام کو مان چکے تھے۔ 3 مسلمان، ایک حضرت حسان بن ثابت جلیل القدر صحابی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاعر ہیں، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ایک حضرت مصطح جن کا بھی میں نے ذکر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسری خاتون تھی حضرت حمنہ بنت جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 مان چکے تھے، باقی صحابہ نے مانا نہیں تھا لیکن رد نہیں کر رہے تھے، بس ہم کیا کہیں جی، خاموشی اختیار کر رہے تھے۔ یہ ان کے گروہ بن گئے۔ اب حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں جب باپ کے گھر آئی، یعنی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئی، تو میں نے دیکھا کہ یہاں پہ بھی حالات پریشان کن ہیں، تو میں نے سوچا اب بجائے اس کے کہ میں اپنی صفائیاں بیان کرتی رہوں، چپ کر کے مصلی بچھاؤں اور رب کے سامنے فریاد کروں۔ چنانچہ آپ نے مصلی لیا اور کونے کو لازم پکڑا اور پھر رب کے سامنے آہو بکا شروع کر دی۔ یا من یرا ما فی الضمیر ویسمع انت المعد لکل ما یتوقع یا من یرجا للشدائد کلہا یا من الیہ المشتقی والمفزع۔ اے اللہ، دنیا کے دکھی انسان اگر تیرے در پہ آئے تو ضرور ان کے دکھوں کا حل اور مداوع ہو جاتا ہے۔ مالی سوا فقری الیک وسیلۃ فبالافتقار الیک فقری ادفع۔ اب یہ فقیرنی تیرے در پر آئی ہے۔ مالی سوا قرعی لبابک حیلۃ فلئن رددت فأی باب اقرع۔ اب تیرے دروازے کے علاوہ اور کوئی دروازہ نظر نہیں آتا، اب اگر یہاں سے مجھے خیرات نہ ملی پھر تو ہی بتا میں کس دروازے پر جا کر صدا لگاؤں گی۔ تیرے بنا سہارا کون، تجھ بن اور ہمارا کون، اب اور کوئی نہیں ہے، اے اللہ تو ہی تو ہے۔ عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور مجھے بلا کر کہنے لگے عائشہ انسان ہے، انسان سے غلطی بھی ہو جاتی ہے، اگر تجھ سے واقعتاً غلطی ہوئی ہے تو توبہ کر لے، میں بھی تیرے لیے دعا کروں گا اور اللہ معاف کر دے گا۔ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ، اگر میں یہاں پہ صفائی دوں نا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا، اور یہ انسان کے مزاج میں ہوتا ہے، اگر کسی پر کوئی تہمت لگ جائے وہ کہے جی میرا کوئی قصور نہیں، لوگ کہیں گے پر سزا کے ڈر کی وجہ سے کہہ رہے ہیں، اور اگر وہ مان جائے چاہے وہ بے قصور بھی ہو، مان جائے ہر بندہ یقین کر لیتا ہے۔ عائشہ کہتی ہے میں نے کہا یا رسول اللہ میں مان جاؤں تو آپ یقین کر لیں گے، میں صفائیاں دوں تو آپ شک میں رہیں گے، لہٰذا میں کچھ بھی نہیں کہتی، میری حالت تو وہ ہے جو یوسف کے بابا کی حالت تھی، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ انما اشکو بثی و حزنی الی اللہ، میں نے اپنا کیس رب کی عدالت میں دائر کرا دیا ہے، آپ بھی انتظار فرمائیں، میں بھی انتظار کرتی ہوں، میرا رب ضرور فیصلہ فرمائے گا۔ اور پھر میں اٹھ کر مصلی پر چلی گئی، پھر رونا دھونا شروع کر دیا، حتیٰ کہ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن تشریف لائے، دروازے سے اندر ہوئے، بڑے لہجے پیار سے فرمایا عائشہ کہاں ہے، اور یہ وہی لہجہ تھا جس کو سننے کے لیے میں ترس گئی تھی، کافی دنوں سے میں ترس گئی تھی، حضور کے انداز سے میں نے محسوس کر لیا کہ کوئی رب کی طرف سے فیصلہ آ چکا ہے۔ آپ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا عائشہ سے کہو اٹھ جا، خوش ہو جا، تیرے رب نے تیری طہارت کو بیان کر دیا ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میری والدہ نے کہا عائشہ اٹھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میرے بھی کوئی عجیب ہی جذبات بنے ہوئے تھے، میں نے کہا ان کے گھر سے تو روتی ہوئی آئی تھی، ان کا کیوں شکریہ ادا کروں، شکریہ اس کا کون ادا کروں جس نے میری صفائی بیان کی ہے۔ ادب کرام میں لکھ لکھ واری، میرا نوشہ گھوٹ جو آیا، پر شکر کرام میں رب اکبر دا، جس بچھڑا یار ملایا۔ سید عائشہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر آپ نے سورۃ النور کی یہ آیتیں پڑھ کر سنائیں، الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ اوے لوگو، گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہوتی ہیں، گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہوتے ہیں، پاک عورتیں پاک مردوں کے لیے ہوتی ہیں، پاک مرد
پاک عورتوں کے لیے ہوتی ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی مطلب یہ ہے اگر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا پاک مرد دنیا میں کوئی نہیں تو محمد کی بیوی عائشہ جیسی پاک عورت بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون لہم مغفرۃ ورزق کریم، یہ سب بری ہیں ان الزامات سے جو لوگ لگا رہے ہیں، ان کے لیے تو میں نے جنت کے رزق تیار کر کے رکھی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ پھر رب نے کہا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس نے یہ بہتان گھڑا اس کے لیے تو بڑا عذاب ہے۔ پھر رب نے کہا وہ صحابہ جو چپ کر گئے تھے اور کہتے تھے ہم کیا کہیں جی، ہم تو کچھ نہیں کہتے، رب نے ان کو ڈانٹا اور فرمایا لولا اذ سمعتموہ قلتم ما یکون لنا ان نتکلم بہذا سبحانک ھذا بہتان عظیم، بات میرے نبی کی عزت پر ہو رہی تھی اور تم کہہ رہے تھے کہ ہم کیا کہیں، تم چپ کر گئے تھے کہ ہم کچھ نہیں کہتے، تہمت لگائی جا رہی تھی میرے نبی کی چادر پر، میرے نبی کی عزت پر، اور تم کہہ رہے تھے کہ ہم کچھ نہیں کہتے، کیوں چپ کیا تم نے؟ تم بولے کیوں نہیں میرے نبی کے دفاع میں؟ تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ جیسے حضرت عمر کا بات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ یہ بتائیے عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا یا رب کی مرضی سے کیا؟ واہ عمر تیری کیا بات ہے۔ جب باتیں الزام لگائے جا رہے تھے نا تو عمر نے کہا یا رسول اللہ ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ سے، عائشہ سے نکاح اپنی مرضی سے کیا یا رب کی مرضی سے کیا؟ تو حضور نے اشارہ کیا کہ عمر نکاح تو رب کی مرضی سے کی ہے۔ تو عمر نے فرمایا یا رسول اللہ مجھے اپنے بچے کے لیے اچھا رشتہ مل جاتا ہے، رب کو اپنے نبی کے لیے اچھا رشتہ کوئی نہیں ملا تھا، یہ کیا بات ہوئی؟ پھر حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے جو عائشہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں میں ان کے سر قلم کر دوں، وہ آپ پر نہیں، عائشہ پر نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے چناؤ پر باتیں کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر حوصلہ کیجئے، ٹھہر جائیے، جب تک رب خاموش ہے تب تک میں بھی خاموش ہوں۔ رب کہتا ہے تم نے اس طرح کیوں نہیں کہا جس طرح عمر بولے؟ تم چپ کر گئے کہ ہم کچھ نہیں کہتے، بات ہو رہی ہو نبی کی ناموس پر اور ایمان والا چپ کر جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ آج لوگ کہتے ہیں ایمان والے بڑے جذباتی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بعض جاہل لوگ جہالت پر بھی اتر آتے ہیں، لیکن جب واقعتاً نبی کی ناموس کی بات ہو پھر ایمان والوں کو جذباتی ہونا چاہیے۔ نبی کی ناموس پر بات ہو پھر ایمان والوں کو جذباتی ہونا چاہیے۔ فرمایا تم چپ کیوں کر گئے تھے؟ اور پھر رب نے کہا جو باتیں کر رہے تھے اذ تلقونہ بألسنتکم وتقولون بأفواہکم ما لیس لکم بہ علم، جب تم بولے جا رہے تھے اور تم سمجھ رہے تھے تحسبونہ ہینا کہ معمولی بات ہے بس کر دی، وہو عند اللہ عظیم، تمہیں پتہ نہیں رب کے ہاں بڑا عظیم جرم تھا۔ پھر رب نے کہا لولا جاءوا علیہ بأربعۃ شہداء، وہ تمہیں وہ قانون بھول گیا تھا کہ 4 گواہ ہونے چاہیے؟ وہ قانون کدھر گیا تھا؟ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پہ آئی تو مان گئے، وہ 4 گواہوں والی بات کدھر گئی ہے؟ فرمایا رب تمہیں کہتا ہے خبردار آئندہ میرے نبی کی عزت پر کوئی بات کرے اور کوئی کتا بھونکے میرے نبی کی ناموس پر، ایمان والوں کو کھل کر اس کی تردید کرنی چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اب جناب یہ آیتیں نازل ہو گئیں، حضرت عائشہ کی صفائی بیان ہوئی، سب کہو سبحان اللہ۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک اور دلچسپ بات ہے، عائشہ کی کیا بات ہے اور عائشہ کے باپ کی بھی کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ صدیقہ کی کیا بات ہے اور صدیق کی بھی کیا بات ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ مستح جو تھے نا، مستح جنہوں نے یہ الزام تسلیم کر لیا تھا، یہ یتیم ہو گئے تھے، رشتے میں ابو بکر صدیق کے قریبی تھے، بھانجے لگتے تھے، اور ان کی کفالت حضرت ابو بکر کر رہے تھے۔ یہ یتیم ہو گئے تھے، انہوں نے ان کو پرورش کی تھی اور ابھی تک خرچہ مسلسل دے رہے تھے۔ جب مستح نے حضرت عائشہ کے خلاف بات کی نا، آپ خود سوچیں، بیٹیوں والے سوچیں، ہم سب بچیوں والے ہیں، اللہ سب کی بچیوں کی عزت محفوظ فرمائے۔ اگر میرے بیٹے کے خلاف کوئی بات کرے نا شاید میں برداشت کر جاؤں، لیکن بیٹی کے خلاف کوئی غیرت مند باپ بات برداشت نہیں کرتا، اور بیٹی ہو جب عائشہ صدیقہ جیسی،
جس کی ناموس کو اللہ قرآن میں بیان کرے، پھر کہاں باپ کے دل پر کیا گزرتی ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقیناً باقی صحابہ کے بنسبت زیادہ غصہ آیا ان لوگوں پر جنہوں نے عائشہ کے خلاف باتیں کی تھیں، خصوصاً ان آیتوں کے نازل ہونے کے بعد، اور بالخصوص مستح پر اور زیادہ غصہ آیا۔ بھائی تیرا خرچہ میں کروں، تیری پرورش میں کروں، اور تو بھی میری بیٹی کے خلاف باتیں کرے، اور بیٹی وہ جس کی عفت کو رب قرآن میں بیان کرے۔ ابوبکر صدیق ناراض ہوئے، اور ناراضگی بنتی تھی، کیوں بھائی بنتی تھی یا نہیں بنتی تھی؟ اور ناراضگی میں آپ نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد نہ مستق سے بات چیت کروں گا، نہ اس کو کوئی خرچہ پیسہ دوں گا، کچھ بھی نہیں۔ ناراضگی میں قسم کھا لی۔ رب نے پھر آیت نازل فرمائی، اور اس آیت میں ابو بکر کی عظمت کو بھی بیان کیا۔ سنیے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ رب کہتا ہے ابو بکر جیسے فضیلت والے لوگوں کو قسم نہیں کھانی چاہیے کہ میں مسکینوں کو یتیموں کو نہیں دوں گا، نہ، چاہیے کہ معاف کر دیں، چاہیے کہ درگزر کر دیں۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ جب تم اللہ سے معافی چاہتے ہو، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، مستق سے بھی ہو گئی، درگزر کر دیا جائے۔ ادھر یہ آیتیں نازل ہوئیں، ادھر ابو بکر صدیق نے سنی اور چادر بچھائی، جتنے دنوں کا راشن نہیں دیا تھا سارا جمع کیا، گٹھڑی باندھی، اور یہ نہیں کہ جاؤ مستق کو کہو کہ آ کے لے جائے۔ آج تو میں زکوٰۃ کے لیے بھی کہتا ہوں آؤ فقیر میرے دروازے کے آگے لائن لگیں تب دیتا ہوں۔ ابو بکر صدیق نے گٹھڑی باندھی، اپنے سر پر رکھی، خود جا کے مستق کے دروازے پر دستک دی۔ کون ہے دروازے پر؟ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ تو آپ تو میرے ساتھ خفا تھے، آپ نے تو قسم کھائی تھی میں بات نہیں کروں گا۔ ہاں، جس کے نام کی قسم کھائی تھی اسی نے حکم دیا کہ قسم توڑ دو۔ جتنے دنوں کا خرچہ نہیں دیا تھا وہ بھی واپس کیا، خود جا کر صلح کی، اور آئندہ سے خرچہ ڈبل دینے کا اعلان کر لیا ہے۔ آج لوگ دو دو ٹکے کے لوگ ابو بکر کی ایمان پر بحث کرتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ شرم نہیں آتی تمہیں ان ہستیوں کے اوپر بکواس کرتے ہوئے جو قرآن پر اس قدر عمل کرنے والے لوگ تھے؟ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال یہ ہے واقع عفق اس کو کہتے ہیں، عفق کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو الٹا کر دینا۔ عفق کا کیا معنی ہے؟ اس واقعے کو کہتے ہیں واقع عفق۔ کیوں کہتے ہیں؟ کہ بات کیا تھی اور بدبختوں نے، منافقوں نے الٹا کر کے اس کو کیا بنا دیا۔ واقعہ کیا ہوا تھا اور بنا انہوں نے کیا دیا۔ قرآن نے بھی اس کو عفق کہا۔ اس کے بعد آگے مزید اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اے ایمان والو، بغیر اجازت کسی کے گھر داخل، جتنا بھی تعلق کیوں نہ ہو، بغیر اجازت کسی کے گھر داخل نہیں ہونا۔ اجازت لو وتسلموا علی اہلہا، اور گھر والوں پر کیا کرو؟ سلام کرو، سلام کرو اور اجازت لو۔ اگر گھر میں کوئی نہ ہو پھر بھی بغیر اجازت داخل نہ ہو، کسی کے گھر میں خالی ہو بغیر اجازت پھر بھی داخل نہ ہو۔ ہاں، وہ گھر والا کہے بھئی میں نہیں ہوں آپ چلے جائے فلاں سامان نکال، وہ الگ بات ہے۔ بغیر اجازت کسی کے گھر میں چاہے بندہ نہ بھی ہو، اللہ کہتے ہیں مت داخل ہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ اچھا، اب تو ایک اور قانون، کسی کے گھر میں گئے ہو، گھر والوں نے کہا جی ابھی واپس لوٹ جاؤ، بندہ سو رہا ہے، بندہ آرام کر رہا ہے، یا کوئی اور مسئلہ ہے، یا ابھی گھر پہ نہیں ہے، تو ادھر ڈیرے ڈال کر کھڑے نہ ہو جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، یہی بہتر ہے۔ بعض لوگ جناب ضد باندھ دیتے ہیں، نہیں جی نہیں اٹھاؤ ہی اٹھاؤ، پتہ نہیں اگلا کس حال میں سوئے، پتہ نہیں اس کی کیسی طبیعت، نہیں جی نہیں اٹھاؤ ہی اٹھاؤ۔ اور یہ ہمارے ساتھ واقعہ بہت پیش آتا ہے، سمجھ آئی؟ بہت پیش ہے، اٹھاؤ ہی اٹھاؤ۔ کیوں اٹھاؤ جی؟ کہ دعا کرنی ساڈے واسطے۔ کی کرنی؟ رضائی گرم ہوئے، سردیاں دا موسم ہوئے، بندہ لپیٹ کے سویا پہ ہوئے، اتوں بندہ چھک کے آ کے اٹھ کے دعا کر میرے واسطے۔
اس کو یہ نہیں ہن بھی اللہ غرق کرے دعا چنگا بھلا میں ستا میں یہ دعا اس طرح ہوتی. دعا بھی ہم نے عجیب تماشا بنا دیا ہے نا. دعا تو ہوتی ہے جو دل سے نکلے. دعا تو اس کو کہتے ہیں نا. یہ کون سی دعا ہے کہ اگلے کو جناب مجبور کرنا, اگلے کو پابند کرنا, اگلے کو تنگ کرنا, اور اگلے کو جناب کسی مسئلے میں الجھا ہوا ہے خود اس کو جناب ادھر سے کھینچ کے ادھر چھوڑنا. تیری ماں مردی ہے تو مرے, تیرا پیو مرد ہے تو مرے, 100 تو پہلے میرے ہاتھ سے دعا کر. اس طرح دعا نہیں ہوتی. رب نے کتنا خوبصورت قانون بیان کیا ہے. فرمایا اگر کہا جائے کہ نہیں بس پھر دوبارہ تکرار مت کرو. فرجعوہ ازکیٰ لکم, لوٹ جاؤ, اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے اپنی نظروں کو نیچے رکھیں. اللہ ہم سب کی نظروں میں حیا پیدا فرمائے. ایمان والی عورتوں کو چاہیے وہ بھی نظروں کو نیچا رکھیں. ازواج مطہرات 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی نا, تو عبداللہ بن ام مکتوم آئے, نابینا صحابی. حضور نے فرمایا پردہ کرو. یا رسول اللہ, وہ تو نابینا ہے, نابینے سے کیا پردہ کریں؟ حضور نے فرمایا وہ نابینا ہے نا, آپ تو نابینی نہیں ہو. کیسا اصول بیان کیا. فرمایا ایمان والے مردوں کو چاہیے وہ بھی غیر محرم کو نہ دیکھیں, ایمان والی عورتوں کو چاہیے وہ بھی غیر محرم کو مت دیکھیں. آگے محرم رشتوں کا بیان ہے. ان کے علاوہ غیر محرم کے سامنے بڑی چادر اور برقعے کے بغیر عورت نہ جائے. اس کے بعد فرمایا ولا یضربن بارجلہن, عورت ایسی چال نہ چلے کہ جس سے اس کی زینت ظاہر ہو, حیا کی چال چلے. اور اللہ نے لفظ بولا لا یضربن, پاؤں کی ٹھوکریں مت ماریں. آج کل کے دور میں وہ جو بڑی جوتی ہوتی ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, ہیل والی جوتی, اور وہ جب ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں پہن کے گلی میں چل رہی ہوتی ہیں, آواز تو نہیں آتی نا جی, پورا لگتا ہے ٹانگا آ رہا ہے شاید کوئی, اتنی آواز آتی ہے. تو قرآن کیا کہتا ہے, ایسی چال نہ چلے, ایسا پاؤں زمین پر نہ مارے جس سے کوئی مڑ کے دیکھے کون ہے. فرمایا ایسی چال نہ چلے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ نے ایک اور حکم دیا جی, نوجوانوں جاگ رہے ہو نا سارے, اب جڑے نوجوان ٹیک لگے انہوں نے گل تو نہیں, کیونکہ وہ اس قابل ہی نہیں بیچارے, انہوں نے ہسپتال پہنچایا جائے. جڑے ٹیک نہیں لگے انہوں نے بارش قرآن کہتا ہے وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ, ان کا نکاح کرا دیا جائے. لیکن ٹیک لگے نا بالکل نہیں کرانا, کیونکہ یہ بیچارے پہلے ہی جناب سارے بغیر نہیں بہ سکنے. یہ نہ ہوئے یوسف صاحب بیٹھا تھوڑا سا زیادہ بھی ٹیک لگے دیکھ لو. بالکل جناب ایسا کوئی کام نہیں کرنا کہ جناب پھر بیچارہ پہلے ٹیک لگا ہوا تو کوئی اور مسئلہ نہ بن جائے. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, نکاح کراؤ. اے حافظ مزمل صاحب جائے بندے نا ماشاء اللہ 20 رکعتاں دھڑلے نال پڑھا رہے, ٹھکا ٹھک پڑھا رہے, اور کوئی پریشانی نہیں. اور ایک بندہ بارہ اور آ گیا جناب, نوجوان اکٹھے ہو رہے ہیں, ان کو پتہ ہے ایسے نوجوان ماشاءاللہ. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ, جو اس قابل ہیں, نکاح کی عمر کو پہنچ گئے ہیں, ان کا نکاح کریں. انعام الرحمان نے موبائل نیچے پھینکے ہے, ابو جی ذرا ادھر بھی توجہ فرماؤ بھائی. سوال پیدا ہوتا ہے جی, وہ جی نکاح اس تو نہیں کرنے ہیں کہ فی الحال حالات ٹھیک نہیں. فی الحال حالات, رب کہتے ہیں ان یکونوا فقراء یغنہم اللہ من فضلہ, اگر وہ فقیر ہے اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ ٹینشن کیوں لیتے ہو, رزق کا ذمہ تم نے نہیں اٹھایا, کس نے اٹھایا ہے؟ اللہ. لیکن ساتھ ایک بات اور اللہ نے ارشاد فرمائی, بعض لوگ ایسے ہیں جن کے پاس نہ گھر ہے نہ مہر دینے کے پیسے ہیں. فرمایا ان کو صبر کرنا چاہیے ان کو, کیونکہ ظاہر بات ہے گھر والی لے کر آنی ہے, اسے کہیں گھر میں تو ٹھہرانا پڑے گا نا جی. اتنی وسعت تو ہو کہ بندہ اس کو ٹھکانہ دے سکے, مہر کے پیسے دے سکے. اگر اتنا بھی نہیں ہے تو فَلْيَسْتَعْفِفْ, پھر صبر کریں یہاں تک کہ حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی, اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے جی. اس کے بعد آگے کچھ مسائل بیان کرنے کے بعد رب نے اپنی توحید کا مسئلہ بیان کیا. سب کو سبحان اللہ. حکم دینے والے کو بھی تو سمجھو نا, حکم کی اہمیت تب پتہ چلتی ہے جب بندہ حاکم کو جانے. تو اگر صاحب فون کرے رات کے 11 بجے تو ملازم بھاگ کر جاتا ہے, کبھی نہیں غصے ہوتا کہ صاحب نے اس ٹائم کیوں کر لیا. اندر سے بے شک ہو بھی صحیح,
لیکن بھاگ کر جاتا ہے، کیوں کہ اس کی عظمت اس کے دل میں موجود ہے۔ اور اگر ملازم فون کرے صاحب کو، نوکر فون کرے صاحب کو، پہلی بات ہے اس نے اٹھانا ہی نہیں، اگر اٹھایا تو دو چار سنانی ہے کہ تم انا ہے، یہ ٹائم ہے فون کرنے کا۔ رب کہتا ہے جب تک حکم دینے والے کی عظمت تمہارے دل میں نہیں آئے گی نا، حکم تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اور حکم دینے والا کون ہے؟ اللہ نور السماوات والارض۔ سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ، زور سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نور السماوات والارض، آسمان و زمین کا نور ہے تو سب میرے رب کی قدرت کا نور ہے۔ مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ۔ کیا خوبصورت اللہ نے مثال دی ہے، فرمایا جیسے ایک تاکچہ ہو، اس تاکچے کے اندر ایک چراغ ہو، چراغ شیشے کی ایک قندیل کے اندر پڑا ہوا ہو، اس کے اندر زیتون کا تیل جو بڑا سفید اور پیارا قسم کا ہو وہ ڈال دیا جائے، اب شیشہ بھی چمکدار، وہ تاکچہ بھی چمکدار، وہ لالٹین بھی چمکدار، اس کے اندر جو تیل ہے سفید وہ بھی چمکدار، اس کو آگ نہ بھی لگاؤ تو چمک رہا ہے، لیکن جب آگ لگا دی جائے نور علی نور، نور علی نور، نور پر نور ہو جاتا ہے۔ یہ سینہ یہ ایک تاکچہ ہے، اس کے اندر دل یہ ایک بتی اور لالٹین ہے، اور اس کے اندر جو تیل ہے وہ قرآن اور حدیث کا ہے، اور روشن جب ہو گیا، یعنی جب تو نے ایمان قبول کر لیا تو تیرا سینہ نور توحید سے چمک اٹھے گا۔ یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ویضرب اللہ الامثال، اللہ اپنے بندوں کے لیے مثالیں بیان کرتا ہے۔ سننا اگلی بات، یہ ایمان جس کے سینے میں چمک رہا ہے، یہ عقیدہ توحید جس کی سینے میں چمک رہا ہے، وہ چمکتے ہوئے سینے والا بندہ بازار میں ہو، دکان پہ ہو، دفتر میں ہو، جس مرضی جگہ پر ہو، چونکہ ایمان چمک رہا ہے وہ نور ہدایت پر ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر وہ بندہ جس کا سینہ نور توحید سے چمک رہا ہے وہ مسجد میں آ جائے، وہ مسجد میں آ جائے، فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ رب کے گھر میں آ جائے، پھر تو اس کی نورانیت کی کیا ہی بات ہے۔ پھر رب کی تسبیح، رب کا ذکر، کبھی تلاوت، کبھی نماز، کبھی اللہ تعالیٰ کے آگے آہوزاری، فرمایا پھر تو کیا ہی بات ہے۔ نور ایمان والا تو بازار میں ہو، رب کہتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اس کی تجارت، اس کا کاروبار رب کی یاد سے ان کو غافل نہیں کرتا، نماز سے زکوٰۃ سے غافل نہیں کرتا، وہ ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن رب کے سامنے پیش ہونا ہے۔ اللہ ہمیں ایمان پر سلامتی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد آگے کافروں کی مثال دی ہے، یہ تو مثال دی ہے نا نور ایمان کی، آگے کفر والوں کی مثال، فرمایا ان کے اعمال کی مثال کیا ہے؟ کسراب، سراب کس کو کہتے ہیں جی؟ بولیں بولیں، ریت کو، دور سے بندہ دیکھے سمجھے شاید پانی ہے، قریب جائے تو کیا ہے؟ فرمایا کافروں کے اعمال دو قسم کے ہیں، ایک وہ اعمال جو اچھے عمل ہیں، ایک وہ اعمال جو ہیں اس طرح سے برے۔ اچھا عمل کیا ہے؟ بادشاہ و رفاع عامہ کے کام کر رہے ہیں کافر لوگ، یہ اچھے اعمال ہیں۔ برا عمل کیا ہے؟ کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، مورتیوں کو پوج رہے ہیں، یہ برے اعمال ہیں۔ اللہ فرماتے دونوں کی مثال سنو، جیسے پیاسا ریت کو دیکھے سمجھے پانی ہے اور قریب جائے تو وہاں کچھ نہ ملے، فرمایا کافروں کے اچھے اعمال ایسے ہی ہے کہ بظاہر تو اچھے ہیں، نظر آ رہا ہے کہ پانی ہے، لیکن کفر کی وجہ سے اجر کوئی نہیں ہے، لہذا جب قریب جائیں گے قیامت کے دن ان کے ان اعمال کا اجر نہیں، کیوں کہ اعمال کا اجر ایمان پر ملتا ہے۔ دوسرے ان کے برے اعمال، ان کی مثال تو ایسے ہیں جیسے کسی اندھیرے والے دریا میں ہو، موجوں پر موجیں چڑھی ہوئی ہوں، بادل چھائے ہوئی ہوں، ہاتھ بھی نہ دکھائی دے ہو، کفر پر کفر کے ایسے پردے چڑھے ہیں کہ برے اعمال کی تو پوچھو کوئی نہ، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد چونکہ احکامات تھے اور احکامات میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، لوگوں اللہ نے واضح آیتیں نازل فرمائی، لوگوں کو کہا جاتا ہے اللہ کے حکم مانو،
اللہ کے حکم مانو۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ وہ اللہ کے احکامات سے دور بھاگتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے بڑا سخت جملہ ارشاد فرمایا، سنیے اللہ فرماتے ہیں افی قلوب مرض، تمہیں رب کے حکم پسند نہیں ہے، کیوں؟ تمہارے دلوں میں منافقت ہے، مرض ہے، امر تابو، یا تمہیں شک ہے، ام یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یا نعوذ باللہ تمہیں یہ ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر ظلم کرے گا، نعوذ باللہ۔ آگے اللہ فرماتا ہے بل اولئک هم الظالمون، بلکہ اللہ کے احکامات سے منہ موڑنے والے ہی اصل میں ظالم ہیں، یہی کیا ہے؟ ظالم ہے۔ اس کے بعد پھر مزید کچھ قوانین ہیں اور خلافت کی آیت ہے۔ اگر اللہ اپنے بندوں کو خلافت دے دے تو پھر وہ دین میں دنیا میں جو قانون نافذ کرتے ہیں، پہلی بات یہ ہے کہ شرک ختم کر دیتے ہیں، اور دوسری بات یہ نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرتے ہیں۔ پھر مزید اصلاح معاشرہ کے کچھ قوانین ہیں۔ اے ایمان والو، بچوں وغیرہ کو بتاؤ پردے کے اوقات میں بغیر اجازت نہ جایا کریں، بغیر اجازت۔ چلو اگلی صورت کل پڑھیں گے، اس صورت کو تو پورا کرنے دینا، تھک گئے آپ حضرات میرے۔ تو بغیر اجازت پردے کے اوقات میں ماں باپ کے کمرے میں بھی بچے نہ جائیں۔ اور آگے فرمایا وہ عورتیں جو بوڑھی ہو جائیں، اگر وہ اضافی کپڑے برقع وغیرہ اتار کے رکھ دیں، عام باقی لباس میں رہیں، تو ان کے لیے گنجائش ہے۔ بوڑھی عورتوں کے لیے کیا ہے جی؟ گنجائش ہے، ان کے لیے ضروری نہیں۔ لیکن رب نے ایک جملہ یہاں پر بولا، فرمایا غیر متبرجات بزینہ، گنجائش تب ہے جب بوڑھیا صاحبہ بناؤ سنگھار اور فیشن کے لیے نہ کرے تو سمجھ آئی؟ کیا پتہ بوڑھیا کو بھی شوق چڑھے اور وہ بناؤ سنگھار اور فیشن کے چکر میں ہو، تو فرمایا پھر اجازت نہیں ہے۔ اجازت اس بوڑھیا کو ہے جو بناؤ سنگھار کی نیت سے نا بڑھاپے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رشتہ داروں کے گھروں سے کھانا کھانے میں کوئی حرج ہے، دوستوں کے گھروں سے بھی کھانا کھانے کوئی حرج ہے اگر کوئی کھلائے تو۔ ہمارے ایک دوست مجھے فون کرتے ہیں، کہتے ہیں جی کیا حال ہے جی، خیریت ہے؟ ٹھیک ہے، کافی دن ہوئے جی ناشتہ اکٹھا نہیں کیتا۔ میں کہا ہاں بڑی اچھی گل ہے، کرنا چاہیے نا۔ میں کہا ہاں۔ کہتے کل پھر سویرے تیار کرو، اسی آ جاساں تواڈے گھر، کل سویرے تیار کرو، اسی انشاءاللہ آ جاساں تواڈے گھر۔ جناب دوستوں کے گھروں میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں اتنے بات اللہ کہتے ہیں جب گھروں میں جاؤ تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، سلام کیا کرو۔ اچھا دیکھو اللہ آگے کیا فرماتے ہیں سلام کے بارے میں، تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، یہ سلام اللہ کی طرف سے برکت والا پاکیزہ تحفہ ہے جی، بہت پاکیزہ تحفہ ہے۔ آپ خود سوچیں اگر ایک گھر میں 10 بندے ہیں، 10 دفعہ ہی جب باہر نکلتے ہیں تو سلام کرے السلام علیکم جی میں جا رہا ہوں، اور 10 دفعہ ہی پھر جب آتے ہیں تو پھر سلام کرتے ہیں، تو 10 ضرب 10 کتنا ہو گیا جی؟ بار بار جو آئیں پتہ نہیں کتنے 100 دن میں سلام بنیں گے۔ سلامتی، رحمت اور برکت، جس گھر میں ایک دن میں سینکڑوں دفعہ سلامتی، رحمت اور برکت کی دعائیں ہوں، اس گھر والوں کے اوپر کتنی اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ اس لیے سلام کا معمول بنائیے۔ اور اس میں ایک چھوٹی سی بات اور بھی عرض کر دوں، مسجد میں بعض ساتھی آتے ہیں اور بہت زور سے سلام کرتے ہیں، خصوصاً اس وقت جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو نماز میں حرج ہوتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معمول بتاتی ہیں، مسجد کے متعلق تو نہیں ہے، حدیث میں جو ہے وہ گھر کے متعلق ہے، لیکن اس سے مسئلہ بڑا سمجھ میں آ جاتا ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر تشریف لاتے تھے سلام کیا کرتے تھے، اور آپ کا سلام ایسا ہوتا تھا کہ نمازی کی نماز میں خلل بھی نہیں آتا تھا اور سونے والے کی نیند میں خلل بھی نہیں آیا کرتا تھا۔ اب اس میں ادب آ گیا سلام کا، یہ سلام کرنا چاہیے جہاں بھی آپ جائیں کریں، لیکن اس حساب سے کریں تاکہ نمازی کی نماز میں خلل بھی نہ آئے، اور اگر گھر میں گئے کوئی سویا ہوا ہے اتنا زور سے نہ کریں کہ وہ اٹھ کے کہے جی ہاں جی وعلیکم السلام ٹھیک ہے تشریف لے آئے ہو، اس طرح بھی نہ کریں، بس سونے والے کی نیند میں بھی خلل نہ آئے اور نمازی کی نماز میں بھی خلل نہ آئے۔ یہ سارے ساتھی اس سلام کے آداب کو ذہن میں رکھیں کہ ایسا سلام ہونا چاہیے تاکہ عبادت میں بھی خلل نہ آئے اور آرام میں بھی خلل، تو یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ ہے۔ اس سے آگے ہم نے سورۃ فرقان وغیرہ تو پڑھی تھی، لیکن انشاءاللہ اس پہ ہم کل بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔